السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے کے آداب اور اذکار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کاج کرو۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ رات کو فرض نماز پڑھے بغیر نہیں سونا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے، منافقوں پر فجر اور عشاء سے بھاری کوئی نماز نہیں ہے، یعنی نماز پڑھے بغیر سونے والا شخص بھی منافق کی طرح ہے۔ نماز وتر کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نماز وتر رات کے آخری حصے کی نماز ہے، لیکن اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ وہ تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھل پائے گی اس کی، تو وتر وہ رات کو پڑھ کر سوئے۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دروازہ بند کر دیا کرو اور ان پر اللہ کا نام لے لیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ سونے سے پہلے آگ بجھا دینا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم سونے لگو تو گھر میں آگ کھلی نہیں چھوڑو، کیونکہ چوہیاں یا کسی اور جانور کے ذریعے آگ پھیل سکتی ہے اور شیطان گھر کو آگ لگوا سکتا ہے۔ اسی طرح انرجی سورس ضائع ہوتی ہے۔ روشنی میں سونے سے انسانی دماغ مکمل طور پر پرسکون نہیں ہو پاتا، اسی لیے لائٹ وغیرہ بند کر دینی چاہیے۔ وضو اور مسواک سے تیاری کرنی چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوا باوضو سوتا ہے، پھر رات میں کسی بھی وقت چونک کر اٹھتا ہے اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک تیار کر کے رکھ دیتی تھیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے سرما لگانا بھی سنت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ سونے سے پہلے عصمت سرما ضروری کر لو، کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بستر کو جھاڑ کر لیٹنا چاہیے۔ جب کوئی بستر پر جانے لگے تو پہلے اپنے کپڑے کے کونے سے اسے 3 مرتبہ جھاڑ لے، کیونکہ اسے نہیں پتہ کہ اس کی بے خبری میں وہاں کون آ چکا ہے۔ بخاری۔ اسی طرح پیٹ کے بل نہیں لیٹنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لیٹنا اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز ہے۔ اللہ کا ذکر کر کے سونا چاہیے۔ تسبیحات فاطمہ رضی اللہ عنہا پڑھنا چاہیے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ اس سے اللہ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہو جاتا ہے اور شیطان صبح تک قریب نہیں آ سکتا۔ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھ کر سونا چاہیے۔ یہ 2 آیات پوری رات ہر قسم کے شر سے حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ اور سورۃ الکافرون بھی پڑھ کر سونا چاہیے۔ اسے پڑھ کر انسان ہر قسم کے شرک سے پاک ہو کر سوتا ہے۔ سورۃ الاخلاص اور معوذتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھ کر ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور سر سے جسم تک پھیر لیتے تھے۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ کرتے تھے۔ اور سورۃ الملک پڑھ کر سونا چاہیے، کیونکہ عذاب قبر سے یہ نجات دلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ سورۃ السجدہ، سورۃ زمر، سورہ بنی اسرائیل معمول کے مطابق پڑھ کر سوتے تھے۔ اور اسی طرح سونے سے پہلے مسنون دعائیں جو حدیث میں آتی ہیں ان کو بھی پڑھ کر سونا چاہیے۔ اور یہ دعا بھی پڑھ کر سونا چاہیے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔